تاریخ میں نا کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جنہیں سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ایک ایسی ہی شخصیت ہے۔ ایک طرف تو وہ ذو النورین ہیں جن کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے تھے، لیکن دوسری طرف ان کا دور خلافت ایک ایسی المناک شہادت پر ختم ہوا جس نے اسلامی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ یہی تو وہ مرکزی سوال ہے جس کے جواب میں بہت سے سبق چھپے ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک خلیفہ کے قتل کی نہیں ہے، یہ اس کشمکش کی ہے جو ذاتی نیکی اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ سیاسی تقاضوں کے درمیان پیدا ہوتی ہے۔ اور اس پوری کشمکش کے مرکز میں ایک نام بار بار گونجتا ہے: مروان بن حکم۔ بالکل۔ تو آج ہم نے جو ذرائع اکٹھے کیے ان کی روشنی میں ہم اسی بحران کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہماری کوشش یہ سمجھنا ہے کہ حضرت عثمان کی خلافت کے آخری ایام میں حالات وہ اس نہج پر کیسے پہنچے، اس میں مروان بن حکم کا کیا کردار تھا، اور سب سے اہم، مورخین اس پورے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اور اس سے ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قیادت، اعتماد اور طاقت کا توازن کتنا نازک ہوتا ہے۔ تو پھر شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ مروان بن حکم تھا کون؟ اس کا پس منظر کیا تھا؟ اور یہ خلیفہ کے اتنے قریب پہنچا کیسے؟ مروان کا پس منظر ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کہانی کا سب سے اہم اور متنازع پہلو ہے۔ وہ بنو امیہ قبیلے سے تھا اور حضرت عثمان کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن اس کے والد حکم بن ابی عارس کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے جلا وطن کیا تھا۔ مورخین جیسے ابن سعد اور بلازری وہ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ ان کی فتنہ انگیز سرگرمیاں تھیں۔ ایک منٹ، یعنی جس شخص کے والد کو خود پیغمبر اسلام نے مدینہ سے نکالا ہو، اس کا بیٹا خلیفہ کا سب سے قریبی مشیر بن گیا؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ جی، یہیں پر حضرت عثمان کی شخصیت کا وہ پہلو سامنے آتا ہے جو ایک طرف ان کا کمال بھی ہے اور دوسری طرف شاید ان کے لیے سب سے بڑا امتحان بھی ثابت ہوا۔ وہ انتہائی نرم دل تھے اور اپنے رشتہ داروں کا بہت خیال رکھنے والے تھے۔ تو جب وہ خلیفہ بنے، انہوں نے مروان کو نہ صرف معاف کر کے مدینہ واپس بلا لیا، بلکہ اسے اپنی خلافت کا کاتب یعنی سیکرٹری اور اپنا سب سے خاص مشیر بھی مقرر کر دیا۔ تو یہ ایک کمال بھی تھا اور شاید ایک کمزوری بھی، مطلب یہی وہ نقطہ ہے جہاں ذاتی اخلاق اور ریاستی تقاضے آپس میں ٹکراتے نظر آتے ہیں۔ بالکل درست۔ حضرت عثمان کی نرمی اور صلہ رحمی ان کا ذاتی وصف تھا، لیکن مروان نے اسی کا فائدہ اٹھایا۔ ذرائع خاص طور پر تبری اور بلازری ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت عثمان ایک حد تک گوشہ نشین طبیعت کے مالک تھے۔ مروان نے آہستہ آہستہ اس خلا کو پر کرنا شروع کر دیا۔ وہ خلیفہ کے نام پر فیصلے کرتا، خطوط لکھتا، اور رفتہ رفتہ اس نے خلیفہ اور عوام کے درمیان ایک دیوار سی کھڑی کر دی جس سے بدگمانیاں بڑھنے لگیں۔ بارود کو آگ دکھا دی۔ میں نے جو ذرائع دیکھے ہیں ان میں ایک خط کا ذکر بار بار آتا ہے۔ جی، وہ مشہور زمانہ خط ہی اس فتنے کا فوری اور سب سے بڑا محرک بنا۔ ہوا یہ کہ مصر میں جو گورنر تھے عبداللہ بن سعد، ان کے خلاف وہاں کے لوگوں میں شدید بے چینی تھی، تو وہ ایک وفد کی صورت میں اپنی شکایات لے کر مدینہ آئیں۔ اور خلیفہ کا رد عمل کیا تھا؟ حضرت عثمان نے اپنے مزاج کے مطابق ان سے نرمی سے بات کی، ان کی ساری شکایتیں سنی اور ان کے مطالبات مان لیے۔ انہوں نے وفد کو پوری طرح مطمئن کر کے واپس مصر بھیج دیا کہ اب ان کے ساتھ انصاف ہوگا۔ تو معاملہ تو سنبھل گیا تھا، پھر اچانک یہ خط کہاں سے آ گیا؟ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی۔ معاملہ راستے میں بگڑا۔ جب مصری وفد واپس جا رہا تھا تو انہوں نے راستے میں ایک مشکوک قاصد کو دیکھا جو بڑی تیزی سے مصر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے روک کر جب تلاشی لی گئی تو اس کے پاس سے ایک خط نکلا اور اس خط پر حضرت عثمان کی سرکاری مہر لگی ہوئی تھی۔ اور اس خط میں لکھا کیا تھا؟ اس میں مصر کے گورنر کو حکم دیا گیا تھا کہ جب یہ وفد واپس پہنچے تو ان کے رہنماؤں کو قتل کر دیا جائے اور کچھ کو عبرت کے لیے سولی پر چڑھا دیا جائے۔ یہ ایک طرح سے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف تھا۔ تبری، ابن کثیر، بلازری سب نے اس واقعے کو اس بحران کا نقطۂ عروج قرار دیا ہے۔ لیکن ایک منٹ یہاں پر رکتے ہیں۔ اگر خلیفہ کی مہر اصلی تھی تو کیا اس وقت مہر پر اتنا کنٹرول نہیں تھا؟ مطلب کوئی بھی اسے استعمال کر سکتا تھا۔ زمانے میں کاتب یا سیکرٹری کا عہدہ بہت زیادہ اعتماد کا ہوتا تھا اور مہر اکثر اسی کے پاس رہتی تھی۔
جب وفد غصے میں وہ خط لے کر مدینہ واپس پلٹا اور حضرت عثمان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم، نہ میں نے یہ خط لکھا، نہ لکھوایا، اور نہ ہی مجھے اس کا کوئی علم ہے۔ جب مزید تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ تحریر مروان کی تھی اور قاصد بھی مروان کا ذاتی غلام تھا۔ اسی موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جملہ کہا جو بلازری نے نقل کیا ہے، یہ خط تمہارا نہیں مگر مہر تمہاری ہے اور یہ کام مروان کا ہے۔ اس واقعے نے تو اعتماد کا رشتہ مکمل طور پر توڑ دیا ہوگا۔ بالکل، باغیوں کو یقین ہو گیا کہ خلیفہ بے بس ہیں اور پردے کے پیچھے سے حکومت کوئی اور چلا رہا ہے جو ان کے قتل کے منصوبے بنا رہا ہے۔ اسی واقعے کے بعد انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا اور ان کا سب سے پہلا مطالبہ یہی تھا کہ مروان کو ان کے حوالے کیا جائے۔ اچھا، تو یہ خط والا معاملہ تو گویا جلتی پر تیل ڈالنے جیسا تھا، لیکن کیا یہ صرف ایک واقعہ تھا یا مروان پر اور بھی الزامات تھے؟ نہیں، یہ اکلوتا واقعہ نہیں تھا۔ اس کے دوسرے اقدامات بھی شدید تنقید کی زد میں تھے۔ ان میں سب سے بڑا الزام تھا بیت المال یعنی سرکاری خزانے میں بے جا تصرف کا۔ بلازری نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان نے افریقہ سے آئے مال غنیمت کا خمس یعنی 5واں حصہ، جو تقریباً 5 لاکھ درہم کی بہت بڑی رقم بنتی تھی، وہ مروان کو عطا کر دی۔ 5 لاکھ درہم! اس زمانے میں تو یہ ایک سلطنت خریدنے کے برابر رقم ہوگی۔ اس پر باقی بڑے صحابہ خاموش رہے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت علی، طلحہ اور زبیر جیسے بڑے صحابہ نے اس پر شدید اعتراض کیا۔ انہوں نے واضح کہا کہ بیت المال پوری امت کی امانت ہے اور اسے اس طرح ذاتی طور پر کسی ایک شخص کو نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن اس اعتراض کے باوجود مروان پر خلیفہ کی عنایات جاری رہیں، جس سے صحابہ اور عوام میں بے چینی مزید بڑھی۔ اور محاصرے کے دوران جب خلیفہ کی جان خطرے میں تھی، تب مروان کا کردار کیا تھا؟ آنے والا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب بھی باغیوں اور خلیفہ کے درمیان مذاکرات سے صلح کا کوئی امکان پیدا ہوتا، مروان بیچ میں آ کر کوئی سخت اور اشتعال انگیز بات کہہ کر سارا معاملہ خراب کر دیتا۔ ایک روایت کے مطابق جب باغیوں نے نرمی دکھائی تو مروان نے انہیں مخاطب کر کے کہا، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تم باغی ہو اور تمہارے لیے تلوار کے سوا کچھ نہیں۔ اس طرح کے جوابات تو مصالحت کے سارے دروازے ہی بند کر دیتے تھے۔ یہ سب سننے کے بعد ذہن میں ایک ہی سوال بار بار آتا ہے۔ اتنے بڑے صحابہ، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حتیٰ کہ ام المومنین حضرت عائشہ، سب خبردار کر رہے تھے۔ پھر بھی حضرت عثمان نے مروان کو خود سے الگ کیوں نہیں کیا؟ اسے معزول کیوں نہیں کیا؟ یہ اس المیے کا سب سے بڑا اور پیچیدہ سوال ہے۔ ذرائع کی روشنی میں اس کی 3 بڑی وجوہات سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی اور سب سے اہم وجہ، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، حضرت عثمان کی اپنے رشتہ داروں کے لیے غیر معمولی نرم دلی اور محبت تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنے خاندان کے فرد کو خود سے الگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جب امت کا مفاد داؤ پر لگا ہو، تب بھی رشتہ داری اتنی اہم ہو جاتی ہے؟ یہیں پر دوسری وجہ سامنے آتی ہے، جو خود حضرت عثمان کی شخصیت ہے۔ آپ انتہائی حلیم، نرم خو اور حیادار تھے۔ وہ تصادم اور سخت فیصلوں سے گریز کرتے تھے۔ وہ بڑے صحابہ کے مشوروں کو سنتے تھے، ان کی قدر بھی کرتے تھے، لیکن ان پر عمل درآمد کے لیے جس سیاسی عزم کی ضرورت تھی، شاید اس میں کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی تھی۔ اور تیسری وجہ یقیناً مروان کی اپنی چالاکی ہوگی۔ بلا شبہ تیسری وجہ مروان کی فریب کاری تھی۔ وہ خلیفہ کے سامنے ایک انتہائی وفادار، قابل اور مظلوم مشیر کا روپ دھارے رکھتا تھا، جبکہ پس پردہ وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا اور خلیفہ کو باقی سب سے بدگمان کرتا رہتا تھا۔ اس نے حضرت عثمان کے اعتماد کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ تو یہ ایک طرح کا پرفیکٹ سٹارم تھا، ایک طرف خلیفہ کی نرمی، دوسری طرف مروان کی چالاکی اور تیسری طرف عوام کا بڑھتا ہوا غصہ۔ بالکل، ان تینوں عوامل نے مل کر اس بحران کو جنم دیا جو بالآخر شہادت عثمان پر منتج ہوا۔ تو یہاں تاریخ کا وہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کیا ہوتا تو اگر حضرت عثمان صحابہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے صرف ایک شخص مروان کو اپنے دربار سے ہٹا دے تو کیا یہ عظیم المیاں ٹل سکتا تھا؟
اس پر مورخین واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم نظر آتے ہیں۔ پہلا نظریہ، جو طبری اور بلازری جیسی ابتدائی تواریخ کی روایات سے ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہاں، فتنہ بڑی حد تک ٹل سکتا تھا۔ ان کے مطابق فتنے کی فوری اور مرکزی وجہ مروان ہی تھا۔ باغیوں کا بنیادی مطالبہ ہی یہی تھا کہ مروان کو ہٹایا جائے۔ اگر یہ مطالبہ مان لیا جاتا تو بہت ممکن تھا کہ وہ مطمئن ہو کر واپس چلے جاتے۔ یہ تو بہت منطقی بات لگتی ہے، لیکن کیا یہ تھوڑا زیادہ آسان نہیں کہ سارا الزام ایک شخص پر ڈال دیا جائے؟ کیا ریاست میں دوسرے مسائل نہیں تھے جو اس فتنے کا باعث بنے؟ آپ نے بالکل دوسرے نظریے کی بنیاد رکھ دی ہے۔ دوسرا نظریہ، جسے بعد کے محققین جیسے ابن کثیر اور ابن تیمیہ نے زیادہ وزن دیا ہے، وہ یہ ہے کہ فتنہ پھر بھی نہ رکتا۔ ان کا موقف ہے کہ باغیوں کے مقاصد کہیں زیادہ گہرے تھے۔ ان کا اصل مقصد خلافت کے ادارے کو کمزور کرنا تھا۔ مروان تو محض ایک بہانہ تھا۔ اگر اسے ہٹا بھی دیا جاتا تو وہ کوئی اور بہانہ تلاش کر لیتے۔ اور اس وقت کے بڑے صحابہ کا جھکاؤ کس طرف تھا؟ وہ کیا سوچ رہے تھے؟ عملی طور پر صحابہ کی اکثریت کا موقف پہلے نظریے کے قریب تھا۔ حضرت علی سمیت تمام بڑے صحابہ بار بار حضرت عثمان کو یہی مشورہ دے رہے تھے کہ مروان کو الگ کرنے سے حالات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مروان کو مسئلے کی ایک بہت بڑی اور فوری وجہ سمجھتے تھے۔ اس پوری المناک کہانی سے، اس تاریخی واقعے سے ہم آج کے دور کے لیے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں، خاص طور پر قیادت اور حکومت کے بارے میں؟ سب سے بڑا اور گہرا سبق یہ ہے کہ ایک عظیم ریاست کی قیادت کے لیے صرف ذاتی تقوی کافی نہیں۔ بلا شبہ حضرت عثمان ذاتی طور پر ایک انتہائی متقی اور بلند پایا انسان تھے، لیکن خلافت کے منصب کے لیے ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ سیاسی بصیرت اور عدل کے قیام کے لیے سخت اقدامات اٹھانے کی ہمت بھی ضروری ہے۔ اس کی کوئی اور مثال بھی ہمیں تاریخ سے ملتی ہے؟ پوری نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے خلافت کے لیے شورا بنائی تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ علم و تقوی میں بے مثال ہے، لیکن خلافت کے اہل نہیں، کیونکہ وہ بہت نرم دل ہیں۔ حضرت عمر سمجھتے تھے کہ حکمران کا صرف نیک ہونا کافی نہیں، اسے مضبوط اور معاملہ فہم بھی ہونا چاہیے۔ یہ بہت گہری بات ہے، یعنی ایک شخص ذاتی زندگی میں بہت نیک ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہی خوبیاں ریاستی معاملات میں کمزوری بن جائیں۔ بالکل، ذرائع کی روشنی میں یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ حضرت عثمان کی نرم دلی ان کا ذاتی کمال تھی، لیکن سیاسی قیادت میں یہی صفت امت کے لیے ایک امتحان بن گئی۔ دوسرا بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ حکومت کے معاملات میں رشتہ داری پر اہلیت اور کردار کو ترجیح دینی چاہیے۔ حضرت عثمان نے مروان پر جو غیر ضروری اعتماد کیا، اس نے فتنے کو وہ بنیاد فراہم کی جس پر وہ پروان چڑھا۔ آج ہم نے ان ذرائع کی روشنی میں دیکھا کہ کس طرح ایک شخص مروان بن حکم کے اقدامات نے خلافت عثمانیہ میں ایک گہرا بحران پیدا کیا، اور یہ بھی دیکھا کہ کس طرح حضرت عثمان کی اپنی نرم طبیعت نے حالات کو مزید پیچیدہ بنا دیا، جو بالآخر اسلامی تاریخ کے ایک عظیم المیے پر ختم ہوا۔ اور یہ واقعہ ہمیں ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا کہ ذاتی اچھائی اور سیاسی قیادت کے سخت تقاضوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ ایک رہنما کو صرف ذاتی طور پر اچھا انسان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے حکمت، بصیرت، جرت اور عدل کا پیکر بھی ہونا چاہیے۔ اور یہ گفتگو ہمارے لیے سوچنے کا ایک اہم نقطہ چھوڑ جاتی ہے۔ یہ تاریخی واقعہ ہمیں اس سوال پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج کے دور میں بھی، چاہے وہ کوئی ملک ہو، کوئی تنظیم ہو یا کوئی ادارہ، ہمیں اپنے رہنما کے انتخاب میں اس کی ذاتی نیکی اور انتظامی امور میں درکار سختی اور بصیرت کے درمیان توازن کیسے قائم کرنا چاہیے، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس توازن کا بگڑنا اکثر بڑے بحرانوں کو جنم دیتا ہے۔